السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو بلاگ ہے تو یہ شروع ہوا ہے ڈسٹنگ سے۔ ویسے یہ تو روزمرہ کا کام ہے، ہم روز ہی کرتے ہیں، لیکن ایک دو دن سے میں نہیں کر پائی تھی، بس ٹائم نہیں ملا تو اس وجہ سے نہیں کی تھی، تو بڑی الجھن ہو رہی تھی کہ نئی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اور تھوڑا گندا گندا لگ رہا ہے، دکھنے میں تو نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی جب اچھے سے ڈسٹنگ کر کے اور جب اچھی سے صاف ہو جاتی ہے جگہ تو پھر بڑا دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور جب بھی میں ڈسٹنگ کرتی ہوں تو میں لازمی ناک منہ جو ہے تو کپڑے سے ڈانپ لیتی ہوں، یا ماسک ہو تو وہ پہن لیتی ہوں، کیونکہ اس کو انہیل کرنا بالکل بھی نہیں صحیح۔ اور بچوں کو بھی بول دیتی ہوں، ڈسٹنگ کرتے وقت میں بچوں کو بول دیتی ہوں آپ اندر چلے جاؤ، روم کا جو دروازہ ہے تو بند کر کے، تاکہ اب وہ لوگ جو ہے تو، کیونکہ سانس لیتے وقت ہم انہیل کرتے ہیں، پھر اس سے مختلف پرابلمز ہو سکتی ہے، الرجیز ہو سکتی ہے، جس کو پرابلم ہو تو خاص کر جو ہے نا خیال رکھے اس بات کا۔ اور کیونکہ کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو جتنا احتیاط ہم کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ کریں، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میرے بیٹے کو الرجیز کے تھوڑے ہے پرابلمس، تو اس کو تو خاص کر جب کام والی ماں سے جھاڑو بھی لگا رہتی ہے تو اس کو میں بولتی ہوں کہ پہلے اس کو بولا کرو، کیونکہ اس کو تو جیسے گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ جھاڑو لگ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کام والی ماسی کو بولا کہ جب بھی جھاڑو لگاؤ تو اس کو بول دیا کرو کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، روم میں چلے جاؤ، اگر روم میں ہو تو باہر چلے جاؤ، تاکہ پھر بعد میں اس کو پرابلم نہ ہو الرجیز کے۔ ویسے ہمارے جو لنگز ہے تو اس میں اللہ نے قدرتی طور پر اس طرح کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ یہ خود کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ اگر جیسے کیونکہ ہم جب سانس لے رہے ہوتے ہیں تو کس قدر زیادہ جو ہے تو ڈسٹ ہوتی ہے ہوا میں، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کافی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، تو وہ ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے جو پھیپھڑے ہیں تو اس میں قدرتی طور پر یہ سسٹم ہے کہ وہ خود کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور ابھی ساری جو ڈسٹنگ ہے تو ہو چکی ہے، اور ابھی ٹیبل ویبل صاف کر لیتے ہیں۔ اور گھر کے جو اس طرح کے کام ہیں تو یہ کر لینے چاہیے، کیونکہ اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے، انسان تھوڑا صحیح فٹ رہتا ہے، تندرست رہتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جو گھر کے کام ہیں اس کو ایز اے ایکسرسائز کنسیڈر ہی نہیں کرتے لوگ، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اس میں تو اچھی خاصی موومنٹ ہو جاتی ہے، ہاتھوں کی موومنٹ ہو رہی ہے، پیروں کی موومنٹ ہو رہی ہے، پوری باڈی بلکہ انوالو ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کو ایز اے ایکسرسائز کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اور بس یہاں پر جیسے ڈسٹنگ ہو گئی تھی، ٹیبل ویبل بھی میں نے اچھے سے صاف کر دیے تھے۔ اور جو ہمارا کچن ہے تو اس میں جو ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے تو وہ بھی خراب ہو چکا ہے، وہ چھوٹا والا فین لگا ہوا تھا تو اب وہ بھی خراب ہو چکا ہے، تو میں بار بار اپنے ہسبینڈ کو یہی کہتی ہوں کہ بھی صحیح کرا کے دے دے، کیونکہ اکثر جو عورتیں ہیں ان کا زیادہ ٹائم کچن میں گزرتا ہے، تو کچن میں جیسے چکناہٹ والا دھواں ہوتا ہے، جب روٹی بن رہی ہوتی ہے وہ دھواں، سالنوں کا، اور یہ پریشر کوکر سے جو اسٹیم نکل رہی ہوتی ہے تو وہ سارا گھر میں پھر پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو اور اس کا پتہ چلتا ہے پنکھوں سے، جو لاؤنج میں پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، کچن والا دھواں اور سب چکناہٹ، تو باقی پنکھے اور جو لاؤنج والا پنکھا جو زیادہ چلتا ہے نا اس میں کافی فرق ہوتا ہے، باقیوں پہ صرف ہلکی سی مٹی پڑی ہوگی، اور لاؤنج والے پہ جو ہے نا چکناہٹ اور کالا سا جو وہ ہوتا ہے نا، کچن والی جو چکناہٹ ہوتی ہے وہ جمی ہوتی ہے، تو یہ بڑی مشکل سے صاف ہوتا ہے یہ والا پنکھا نا۔ یہ بھی میں نے آج صاف کیا، اس پر کافی چکناہٹ اور کالا کالا سا لگا ہوا تھا، تو بس یہ سارا کام کر کے پھر میں نے پانی پیا تھوڑا سا آرام سے، پھر میں بیٹھ گئی اور اپنے پریزنٹ کو پھر میں انجوائے کر رہی تھی، مطلب کیونکہ ہم اکثر جو ہے نا یا تو ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ ہے، یا فیوچر میں رہ رہی ہوتی ہے، اور ہم جو موجودہ جو ہے تو ہم اس کو پریزنٹ جو ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ ہم اس مطلب موجود ہی نہیں ہوتے اپنے پریزنٹ میں۔ کبھی کبھی جب ہم سوچتے ہیں اپنے بس سارا کچھ، ساری سوچیں ذہن سے نکال کے، آپ جیسے پنکھے کی آواز پر اگر آپ اور کرو، باہر سے جیسے آواز آتی، چڑیوں کی آواز آتی تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو بس کبھی کبھی اپنے پاسٹ اور فیوچر کو بلا کے نا پریزنٹ کو انجوائے کیا کرے۔ اور ابھی جو ہے تو بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم تھا تو میں روٹی بنا رہی ہوں ان کے لیے، آٹا میں نے گون لیا تھا، تو یہ بھی رکھوں گی تھوڑی دیر بعد، جب روٹی ووٹی بنا لوں گی پھر میں فریج میں رکھ دوں گی۔ اور آج پھر ہم نے لوبیا بنایا ہے، یہ مہینے میں ایک دو بار بنتا ہے ہمارے گھر میں، لیکن جو پچھلا ولاگ میں نے شیئر کیا تھا اس میں بھی ہم نے لوبیا بنایا تھا، اور آج پھر لوبیا بن رہا ہے، تو خیر ہیلدی ہوتا ہے کافی، تو بنانا چاہیے ویسے۔ اور جو آٹا ہے تو
ہم چکی والا آٹا ہی شروع سے یوز کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ پہلے میں نے بتا دیا تھا نا، آٹا جیسے روٹی صحیح نہیں بن پا رہی تھی، پھر ہم نے آٹا چینج کیا، اس پر بھی چکی والا آٹا لکھا ہوا تھا، لیکن یہ مجھے چکی کا تو نہیں لگ رہا کیونکہ یہ کافی سفید سا ہے، لیکن یہ ہے کہ پراٹھا بہت اچھا بن رہا ہے، روٹی بھی صحیح بن رہی ہے، کافی پھول جاتی ہے روٹی، اور پراٹھے میں کافی لیئر آتے ہیں نا، تو پھر بچوں کو اچھا لگا، اور یہ اس قدر پھول چکا ہے، بالکل حلوہ پوری نہیں ہوتی اس طرح، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جب جس کے لیے روٹی بن رہی ہوتی ہے تو اگر روٹی اس طرح سے پھول جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی خاصی بھوک لگی ہوئی ہے تو مطلب میرے بچوں کو نا اس وقت کافی بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ اتنا پھول چکا۔ اور میرے بیٹے کو تو لوبیا نہیں پسند، تو اس کے لیے میں نے آلو جیسے گول گول کاٹ کے نا وہ فرائی کر کے دی، تو اس نے وہ کھا لیے تھے۔ اور میں جب سالن جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا تو پھر میں پلاسٹک کے ڈونگوں میں رکھ دیتی ہوں، فریج میں پلاسٹک کے ڈونگے ہی یوز کرتی ہوں، لیکن جب سالن کو گرم کر لیتی ہوں تو پھر میں پلاسٹک کے ڈونگے میں اس کو نہیں ڈالتی، پھر میں شیشے کے ڈونگے میں جو ہے تو ڈال دیتی ہوں، اور جب پھر سے وہ ٹھنڈا ہو جائے تو دوبارہ سے پلاسٹک کے وہ ڈونگے میں ڈال کے نا فریج میں رکھ دیتی ہوں، لیکن گرم گرم کبھی میں پلاسٹک والے ڈونگے مجھے نہیں اچھا لگتا۔ تو ڈونگے تو کافی سارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو مختلف جیسے کبھی مٹھائی آ جاتی، کبھی جو ہے تو ربڑی وغیرہ اس طرح کے جو ڈونگے ہوتے ہیں، آئس کریم والا جو ہو گیا، تو اس طرح کے بھی میں کبھی کبھی یوز کر لیتی ہوں، لیکن وہی کہ اس میں گرم چیز میں بالکل بھی نہیں ڈالتی، بس ٹھنڈی چیزیں فریج کے لیے بس خالی یوز کر لیتی ہوں، سرو کرنے کے لیے پھر میں شیشے کا ڈونگا یوز کرتی ہوں۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو جیسے توا ہے تو کافی گندا ہو چکا ہے، تو یہ بھی صاف کرنا میں دکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے صاف کرتی ہوں، تو میرا تو یہ طریقہ ہے، آپ دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد، اور آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی دوسرا طریقہ ہے اس کو صاف کرنے کا تو پھر وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کر کے، یہ میں بعد میں پھر دوبارہ اس میں رکھوں گی جو فریج میں رکھنا ہوگا۔ تو بس ابھی کھا رہے ہیں ہم کھانا، اور بیٹے کو اسکول بھیجنے سے پہلے ہم دوبارہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے، کیونکہ یہ پورا مہینہ اسکول نہیں گیا نا، ہم نے نہیں بھیجا، تو ڈاکٹر کہتے ابھی ٹھیک ہو چکا ہے بھیج سکتے ہو، لیکن پھر بھی ہم دوبارہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، کیونکہ گھر میں اس کا ٹمپریچر 99 ہی شو ہو رہا تھا، باقی سب کا نارمل تھا، اس کا 99 آ رہا تھا، لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو جو بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اس نے جب ٹمپریچر چیک کیا تو اس کا نارمل آیا اس کے پاس، پھر ڈاکٹر کے پاس جب گئے تو ہم نے اس طرح بتایا کہ گھر میں تو 99 شو ہو رہا ہوتا ہے، یہاں پر نارمل شو ہو رہا ہے، اس نے دوبارہ چیک کیا تو پھر بھی نارمل تھا، تو بس ڈاکٹر نے بولا کہ یہ بالکل بس صحیح ہو چکا ہے، آپ جو ہے نا آپ اس کو بھیج سکتے ہو اسکول، تو اب یہ 2-3 دن سے جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، لیکن جب ہم گئے تو اس کو دیکھ کے نا ڈاکٹر نے بولا اللہ خیر کرے، پھر کیا ہوا کیونکہ ہم پورا مہینہ کئی بار اس کو لے جا چکے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو میں نے کہا آپ سے مطلب دل میں تھوڑا شک ہو رہا تھا تو وہ دور کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس، تو ڈاکٹر نے بولا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ کو جو ہے نا اس کو ٹچ کرنا منع ہے یعنی کہ مطلب اب میں بخار بھی اس کا چیک نہ کروں، کبھی میں کہتی کہ اس کا ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے اس کی، تو اس نے کہا نہیں بس آپ نے اس کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا، کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور صحیح ہے، آپ اسکول بھیجو، کوئی ٹمپریچر اس کا چیک نہ کرو، یہ صحیح ہے، تو بس پھر دل کو تھوڑا تسلی ملی، اور یہ اسکول جانے لگا اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اور پھر میں نے چیک بھی نہیں کیا اس کا بخار۔ اچھا یہ جو توا ہے نا اس کو میں اس طرح صاف کرتی ہوں کہ میں پہلے اس کو اچھے سے چولہے پہ رکھ کے نا گرم، جب دھواں اسے اٹھنے لگے اتنا گرم ہو جاتا ہے جب، تو پھر میں چھری سے جو اس طرح یہ کاربن لگا ہوا ہے تو میں اس طرح سے کھرچ لیتی ہوں، تو میں تو اس طرح سے صاف کرتی ہوں، آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی دوسرا طریقہ ہے صاف کرنے کا، کوئی آسان طریقہ ہو یا تو پھر آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، لیکن اس طرح بہت آسانی سے صاف ہو جاتا ہے، تو سارا چکناہٹ اور جو کاربن اس پر لگی ہوئی ہے تو وہ بہت آسانی سے صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ گرم ہو جاتا ہے تو ایزیلی یہ ریموو ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوگا تو پھر بالکل بھی نہیں ریموو ہوتا یہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تو کل میرے ایک کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو بھی جیسے پرابلمس تھی، سانس لینے میں کافی زیادہ ان کو پرابلمس ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو پلیز آپ سب لوگ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور آج شاید اس وجہ سے بھی میرا ذہن تھوڑا اس طرف زیادہ گیا ہوا تھا کہ ہمیں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں احتیاط جو ہے تو علاج سے بہتر ہے، اور احتیاط کرنی چاہیے، باقی تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو جینز میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، تو اس میں تو پھر بندہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس حالت میں بھی اگر احتیاط کی جائے نا تو بہت زیادہ جو کمپلیکیشن ہو جاتی ہے نا اس سے پھر بندہ بچ سکتا ہے، تو بس کل تو بہت دکھ ہوا ان کا سن کے،
لیکن بس دنیا ہے اور یہ تو چلتا رہے گا، خوشی اور غم اور یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اور آج کل جو موسم ہے تو اس طرح ہو رہا ہے کہ باہر کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، لیکن گھروں کے اندر نا کافی گھٹن سی ہوتی ہے۔ تو پھر رات کو ہم گئے باہر تھوڑا واک پر، کیونکہ باہر کا موسم کافی اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا سا، اور انسان تھوڑا فریش فیل کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم بھی یہاں پر آئے، تھوڑی واک کی اور پھر آ گئے واپس گھر۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔